کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ گھر سے نکل کے خون میں نہانے چلے حسین، گھر سے نکل کے خون میں نہانے چلے حسین، خون میں نہانے دین کو بچانے چلے حسین، گھر سے نکل کے دین کو بچانے چلے حسین۔ خم کھا گئی تھی جس سے براہیم کی کمر، ہاں خم کھا گئی تھی جس سے براہیم کی کمر، اس وزن کربلا کو اٹھانے چلے حسین، اس وزن کربلا کو اٹھانے چلے حسین۔ باندھے ہوئے ہیں تن پہ جو احرام کربلا ہے، باندھے ہوئے ہیں تن پہ جو احرام کربلا، کعبہ بچانے حج کے بہانے چلے حسین، کعبہ بچانے حج کے بہانے چلے حسین۔ گہوارے میں کیا تھا جو وعدہ رسول سے، ہاں گہوارے میں کیا تھا جو وعدہ رسول سے، وہ وعدہ آج اپنا نبھانے چلے حسین، وہ وعدہ آج اپنا نبھانے چلے حسین۔ آدشت نینوا میں ہوائے یزیدیت ہے، آدشت نینوا میں ہوائے یزیدیت، اپنے لہو سے شمع جلانے چلے حسین، اپنے لہو سے شمع جلانے چلے حسین، گھر سے نکل کے خون میں، گھر سے نکل کے خون میں نہانے چلے حسین، خون میں نہانے دین کو بچانے چلے حسین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، قال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ حاضرین محترم، محرم الحرام کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں
اور ان کے اموال خرید لیے ہیں اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں پھر مارتے ہیں یا مرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن ہے اس کی جان اس کی نہیں ہے، اس کا مال اس کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان اور اس کا مال دونوں خرید لیا ہے، اور اب اس کے پاس جو بچا ہے وہ جو ہے وہ اللہ کا ہے، اس کی جان بھی اللہ کی ہے، اس کا مال بھی اللہ کا ہے۔ اور جب بندہ مومن اپنی جان قربان کرتا ہے تو جان قربان کرنے کے بعد بھی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یعنی اپنی جان اپنا مال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد بھی وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے حق ادا نہیں کیا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے ریگزاروں میں جان قربان کرنے والوں نے جان قربان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے ریگزاروں میں جان قربان کرنے والوں نے جان قربان کرنے کا حق ادا کر دیا، اور ان کی شہادت کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، ان کی جس طریقے سے قربانی ہے تاریخ اس کو بھلائے نہیں بھولتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ آنسو جس شخصیت پر بہے ہیں وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اس مبارک مہینے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کی ایک سب سے بڑی وجہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ہے۔ اس مقدس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے سیدنا حسین کی شہادت ہوتی ہے۔ اور سیدنا حسین اصل میں ہیں کیا؟ وہ کیوں اتنے اہم ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی امت مسلمہ کا ہر شخص اس کا تعلق کس مقام سے ہے، کس جگہ سے ہے، کس علاقے سے ہے، اس کی نسبت کیا ہے اور اس کی قسمت کیا ہے، لیکن اس کی آنکھ اس واقعے کی یاد میں اب تک روتی ہے، اور اس کے اندر سوز و گداز کی ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ توقع کا اظہار کرتا ہے، تمنا کا اظہار کرتا ہے، کاش کہ وہ بھی میدان کربلا میں ہوتا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کے ساتھ کھڑا ہوتا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنی جان قربان کرتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ حسین کیسے بنتے ہیں، حسین کیسے تیار ہوتے ہیں، اس کے لیے پوری ایک تربیت کا نظام ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کی پیدائش بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 5 شعبان 4 ہجری بمطابق 8 جنوری 626 عیسوی کو مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور 10 محرم 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی کو بلاد عراق میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں تربیت کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ایک تو علی کی آغوش میسر آئی، ایک تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش میسر آئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کے بیٹوں کے ساتھ جس محبت کا اور جس قریبی تعلق کا اظہار کیا ہے وہ باقی ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ خود فرماتے ہیں ایک جگہ کہ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی یہ عکس رسالت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اچانک اندر سے سیدنا حسین کے رونے کی آواز آئی۔ آپ گھر کے اندر داخل ہوئے اور کہا کہ فاطمہ حسین کو چپ کراؤ، مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ یعنی اتنی محبت کرتے تھے، اتنا عشق کرتے تھے، اتنی والہانہ وارفتگی تھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ کہا کہ یہ روتا ہوا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیا علم تھا کہ نسلیں امام حسین پر روئیں گی، اور خود امام حسین کربلا میں کس طریقے سے مظلومیت کی جو موت ہے وہ ان کے حصے میں آئے گی۔ اور ہم صرف یہاں تک ہی نہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین دونوں کی، امام حسن بھی اور امام حسین بھی،
دونوں کے حوالے سے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دونوں شہزادے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش پر سوار ہو گئے۔ صحابہ نے روکنا چاہا تو آپ نے نماز ختم کرنے کے بعد کہا کہ انہیں نہ روکا کریں، یہ جس طرح بھی کرتے ہیں ان کو کرنے دیا کریں۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر رسول پر بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ بہت چھوٹے تھے، بہت بچے تھے، اور بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے آگے آئے اور کہیں لڑکھڑا گئے اور گر گئے، تو اللہ کے رسول منبر رسول سے نیچے آ گئے اور نیچے آ کے ان کو اٹھایا، ان کو پیار کیا، ان کو بوسہ دیا۔ تو اتنی بے تکلفی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسنین کریمین کی بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ بھی بڑی بے مثال ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہ عید کا دن تھا۔ عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو ایک ہاتھ میں ایک انگلی سیدنا حسین نے پکڑی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑی ہوئی ہے۔ بڑے لوگ تربیت کیسے کرتے ہیں اور مزاج رسول کس طریقے سے تربیت کرتا ہے، اس کا ایک ملاحظہ یہاں پر آپ کر سکیں گے۔ آپ جاتے ہیں، گزر رہے ہیں آگے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک یتیم بچہ روتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تو نے آج عید کے کپڑے نہیں پہنے، تو نے بالوں کو کنگھی نہیں کی، اور یہ دونوں شہزادے تیار ہوئے ہیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم غریب لوگ ہیں، میں یتیم بچہ ہوں، میرا والد فوت ہو چکا ہے، میرے پاس بنانے کے لیے کپڑے نہیں تھے، سجنے سنورنے کے لیے، عید کا اہتمام کرنے کے لیے سامان میسر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول عیدگاہ کی طرف جانے کے بجائے اس بچے کے ساتھ لیتے ہیں، اپنے دونوں شہزادوں کو ساتھ لیتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہتے ہیں کہ اس بچوں کو اسی طرح تیار کرو جس طرح حسنین کریمین کو تیار کیا گیا ہے۔ اور سیدہ عائشہ اس بچے کو تیار کرتی ہیں، اور تیار کرنے کے بعد تینوں کو لے کر آپ عیدگاہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ سیدنا حسین نے، سیدنا حسن نے انسانی ہمدردی کا، مساوات کا سبق آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا، اور دوسرا ہم لوگوں کے لیے یہاں پر ایک بڑا سبق ہے کہ آپ عید کی خوشیاں منانے جا رہے ہیں، اور آپ کے دائیں بائیں لوگ اگر خوش نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خوشیاں منانا کافی نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شریک نہیں کر لیتے، یتیموں کو، مساکین کو، اپنے عزیز و اقارب کو شریک نہیں کر لیتے، تو یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کے رسول کے اسوے کو جب آپ اختیار کریں گے تو انسانی ہمدردی ایک بنیادی جزو بن کر آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیما بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو
نہیں کہتا بابا. خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے. آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی. رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی. آپ کے سامنے جا شمر نے مارا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. اس آغوش رسالت کی تربیت کا اثر ہے. ان شہزادوں نے جہاں سے تربیت حاصل کی تو ایک اور واقعہ بڑا اہم ہے. وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک صاحب ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اور وہ وضو فرما رہے ہیں. اور ان دونوں شہزادوں نے دیکھا کہ وضو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں ہو رہا. تو اب دونوں بھائی سوچ میں پڑ گئے کہ کس طریقے سے انہیں بتایا جائے کہ آپ وضو جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ارکان آپ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہے. تو دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم انہیں ڈائریکٹ جا کر روکتے ہیں تو یہ بد لحاظی میں، بد تہذیبی میں شمار ہوگا، اور انہیں کیا طریقہ اختیار کریں کہ انہیں روکیں. تو دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد وہ ان صحابی کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے جا کر کہتے ہیں کہ چچا جان، یہ تربیت ہے. چچا جان، آپ ہم دونوں کو دیکھیں، ہم دونوں کس طریقے سے وضو کرتے ہیں، اور پھر ہمیں بتائیے کہ ہم دونوں میں سے ٹھیک وضو کس نے کیا. تو پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا. اور وہ جو صحابی تھے وہ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ تو ذات رسالت کے پروردہ ہیں، ان کی پرورش، ان کی تربیت، ان کی تعلیم کا اہتمام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. تو کس طریقے سے کسی کی غلطی نکالنی ہے، چوک میں بیان نہیں کرنی، اس کی دل آزاری نہیں کرنی، اس کو پبلک پلیس پہ شرمندہ نہیں کرنا، پبلک پلیس بھی نہیں بلکہ ذاتی حیثیت میں بھی شرمندہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کی غلطی اس طریقے سے اس کو اصلاح کرنی ہے کہ اسے بھی پتہ نہ چل سکے اور مقصد بھی آپ کا حل ہو جائے. تو جب اس صحابی نے دیکھا کہ ان دونوں شہزادوں نے وضو کیا تو انہیں احساس ہوا کہ اصل میں ان دونوں کا وضو تو غلط نہیں ہو سکتا. ان کی تربیت یہ تو علی کے گھر والے ہیں، ان کی تربیت تو سیدہ فاطمہ نے کی ہے. تو جو فاطمہ کو دیکھتے ہوں، جو علی کو دیکھتے ہوں، جو اللہ کے رسول کے گھر میں اپنی سانسیں، اپنی ساتیں گزار رہے ہوں، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میرے بچوں، میرے بھتیجوں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وضو میرا غلط تھا، آپ کا وضو تو ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے آپ نے مجھے بات بتائی ہے، جس طریقے سے آپ نے مجھے بات سمجھائی ہے، یہ خاصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا ہی ہو سکتا تھا. یہ تہذیب محمد ہے، یہ تہذیب محمد ہے، یہ تعلیم محمد ہے کہ اس طریقے سے خانوادہ رسالت اور اس سے جڑے ہوئے افراد معاشرے کی تطہیر بھی کرتے ہیں اور معاشرے کو تعلیم بھی فراہم کرتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو
آنکھیں بے ساختہ برس پڑتی ہیں، اور جس طریقے سے ان کی مظلومانہ شہادت ہوتی ہے وہ بھی تاریخ میں جا بجا اوراق لکھے ہوئے پڑے ہیں، بکھرے پڑے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی مظلومیت کی شہادت کو قبول کیا اور اپنے حق سے ایک لمحہ برابر بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا، اپنی بات کرتے رہے، مکالمہ کرتے رہے، بات چیت کے لیے ماحول بناتے رہے، بات چیت کا کہتے رہے، لیکن ضدی انا پرست ذہن جو تھا، جو ابو جہل کی تربیت کا شاہکار تھا اور ادھر اللہ کے رسول کی تربیت کے شاہکار تھے، تو اس ضدی ذہن نے اس مکالمے کو، اس بات چیت کے عمل کو قبول نہیں کیا، بلکہ طاقت کے گھمنڈ میں اور اپنی دولت کے گھمنڈ میں، اپنی فوج کے گھمنڈ میں آ کر حملہ کیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار میں اس ریت پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن اپنے مشن سے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن مشن اور موقف پر صرف جنگ کر نہیں کرنی، بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھ سے بات چیت کریں، مکالمہ کریں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جا بجا ہمارے لیے ہدایت کا اور ہمیں سیکھنے اور سکھانے کے باب میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور یہ خانوادہ رسالت کا ایک اور بڑا اہم واقعہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کربلا کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ جو ہمیں آغوش سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچتی ہیں، جو ہمیں ملتی ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کے مہینے میں افطاری کا وقت ہے، اور خود خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑے دنوں بعد کھانے کا اہتمام تھا۔ عین وقت افطار جب افطاری کر رہے تھے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک شخص نے کہا، فقیر ہوں، مسافر ہوں اور میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے کھانے کی طلب ہوتی ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں حضرت علی کس طریقے سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تو تربیت کا انداز آپ دیکھیں کہ بڑے خود پہلے عمل کرتے ہیں، اس کے بعد بچوں تک بات پہنچتی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی اٹھائی اور سیدنا حسن کو دی اور کہا کہ آپ جائیں اور یہ روٹی اس فقیر کو دے دیں۔ سیدنا حسن جب اپنے والد کی روٹی لے کر اٹھنے لگے تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھائی اور حضرت حسن کو دے دی کہ بیٹا میری روٹی بھی ساتھ لے کر آپ چلے جائیں اور جا کر اس فقیر کو دے دیں۔ جب دیکھا کہ ماں اور باپ دونوں ہی کام کر رہے ہیں تو سیدنا امام حسن اپنے حصے کی روٹی بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جب سیدنا حسین دیکھتے ہیں کہ بابا نے بھی روٹی دے دی، ماں نے بھی دے دی، بڑے بھائی نے بھی ایثار کا مظاہرہ کیا، تو وہ بھی قربانی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے حصے کی روٹی دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ چاروں تو ایک گھر کے لوگ تھے، اس گھر میں ایک خادمہ بھی تھی جس کا نام سیدہ فضہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب یہ عمل دیکھتی ہیں تو وہ بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور دروازے پہ جو سائل آیا ہے جا کر ان کو جا کر یہ روٹی دے دیں۔ خود کئی دنوں کے بھوکے اور پیاسے تھے، روزے کی حالت میں تھے، حق بنتا تھا کہ روٹی اپنے پاس رکھ لیتے، لیکن کہا نہیں، انسانی ہمدردی اور مساوات اتنا بڑا سبق ہے کہ اس سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور پورے کے پورے گھر نے اپنے حصے کا جو خوراک تھی، اپنے حصے کی جو روٹی تھی، اور وہ اس فقیر کو دے دی، اور خود نمک کے ساتھ کہتے ہیں افطاری کی، پانی کے ساتھ افطاری کی۔ تو صرف یہاں پر ہی قربانی نہیں دی خانوادہ رسالت نے کہ ایک فقیر کو سب کچھ اٹھا کے دے دیا، بلکہ جب وقت آیا دین پر تو وہاں پر بھی پورے کے پورے خانوادہ نے اپنی جان قربان کر دی۔ تو کربلا کے واقعات بڑے اہم ہیں، لیکن کربلا کے واقعات میں جو کردار ہیں ان کی زندگیاں بھی بڑی اہم ہیں۔ وہ زندگیاں ہمیں مشعل راہ دیتی ہیں اور ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے خاندانوں کی تربیت کریں، کس طریقے سے اپنے گھرانوں کی تربیت کریں، کیونکہ یہ جو تربیت ہے، یہ جو نظام ہے، یہ نظام اصل میں آپ کو اللہ سے ملائے گا۔ اور ہر بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہماری دنیا کی زندگی بہترین کر دے، ہماری دنیا کی زندگی خوبصورت کر دے، اور اس کے بدلے میں ہماری آخرت کی زندگی کو بہتر کر دے، وقنا عذاب النار۔ ہم تو دنیا اور آخرت کو صرف ایک پیمانے پر تولتے ہیں کہ ہم جہنم کی جو آگ ہے
اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کے اندر بھی آگ نہیں ہونی چاہیے، اور ہماری آخرت میں بھی آگ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری زندگیاں بھی بہتر ہونی چاہیے، ہماری آخرت بھی بہتر ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں قرآن حکیم کی آیت تلاوت کی تھی، جس میں، اور یہ جو آیت ہے جناب ابراہیم نے بھی یہی دعا کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعا تھی، اور اللہ نے اپنے بندوں کو ایک ہی چیز سکھائی ہے اور ایک ہی چیز کا مطالبہ کیا ہے، ایک ہی چیز کا تقاضا کیا ہے کہ تم نے میری طرف آنا ہے مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کر آنا اس دین کے لیے، اور اللہ للہ الدین الخالص، اللہ کا دین ہی خالص ہے۔ اور پھر ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے خلوص کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، انتہائی مخلص ہو کر اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ ان صلاتی، بندہ مومن اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے بعد وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میری ان صلاتی، میری جو نماز ہے، ان صلاتی و نسکی، اور میری جو قربانی ہے، و محیای و مماتی، میری زندگی ہے اور جو میری موت ہے، للہ رب العالمین، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ خالص اور خالص اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، اور میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ فنا فی اللہ کا مقام ہے، الحب للہ والبغض للہ، اللہ ہی کے لیے محبت کرنی ہے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھنا ہے۔ اور اللہ ہمیں بغض نہیں سکھاتے، اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، کینے سے بچنا ہے، اناج سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے۔ امر بالمعروف کیا کہ اپنے معاشروں کو نیکیوں سے مزین کرنا ہے، اور اپنے معاشروں کے اندر آپ نے حسد نہیں کرنا، رشک کا ماحول قائم کرنا ہے، اور آپ نے کسی کو دیکھ کر حسد کا شکار نہیں ہو جانا، بلکہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ چیزیں عطا کرے۔ لیکن اس کے لیے تب آپ تیار ہوں گے کہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، اور اللہ کے لیے خالص جب آپ کریں گے تو پھر آپ کی زندگی کا پل پل اللہ کی یاد کے لیے ہوگا، اور آپ اس دنیا کو بھی جنت کا ایک ٹکڑا بنا دیں گے اور اس دنیا کو بہتر بنا لیں گے۔ اور بڑی اہم بات جو میں بالکل آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور نماز کی معراج کیا ہے؟ نماز کی معراج سجدہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجدے کی تربیت پانے والے امام حسین کربلا میں بھی اللہ کے حضور اپنا آخری سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کے لیے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کسی پریشانی اور پشیمانی کے بغیر اپنی جبین کو اللہ کے حضور جھکاتے ہیں، اور حالت سجدہ میں ہی آپ کی جان نکل جاتی ہے، اور آپ حالت سجدہ میں اللہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگیاں حسینیت کے نعروں سے مزین ہوں، ہماری زندگیاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوے کے مطابق گزریں، تو پھر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، یعنی دجلہ و فرات موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حسین نہیں ہے۔ ہم نے اپنے معاشروں کے اندر حسینیت کو فروغ دینا ہے تو ہمیں مقام شبیر سے آگاہ ہونا پڑے گا۔ امام عالی مرتبت کے حضور منقبت کے چند اشعار۔ آنکھ سے اوجھل نہ ہو تصویر کردار حسین، ہو میسر روز محشر ہم کو دیدار حسین۔ چل پڑے جذبات اپنے ان کے ذکر و فکر سے، چل پڑے جذبات اپنے ان کے ذکر و فکر سے، جانیے اور سمجھیے بس دل سے اقدار حسین، جانیے اور سمجھیے بس دل سے اقدار حسین۔ جس کی گودی میں پلے وہ سیدہ زہرا بطول، جس کی گودی میں پلے وہ سیدہ زہرا بطول، مصطفیٰ و حیدر و زہرا تھے دلدار حسین،
مصطفیٰ حیدر و زہرا تھے دلدار حسین. کس قدر گہری تھی شفقت مصطفیٰ کی آپ پر، کس قدر گہری تھی شفقت مصطفیٰ کی آپ پر. پیار و الفت سے نبی کرتے تھے اذکار حسین. پیار و الفت سے نبی کرتے تھے اذکار حسین. ان کے اوصاف حمیدہ اور کمالات مبین، ان کے اوصاف حمیدہ اور کمالات مبین. آپ زر سے کیجئے، آپ زر سے کیجئے تحریر افکار حسین. آپ زر سے کیجئے تحریر افکار حسین. دشمنوں نے چن لیے تھے گل کے بدلے خار کو، دشمنوں نے چن لیے تھے گل کے بدلے خار کو. کاش اعداء جان لیتے بھید و اسرار حسین. کاش اعداء جان لیتے بھید و اسرار حسین. قاری اپنا مدعا ہے حب آل و اہل بیت، قاری اپنا مدعا ہے حب آل و اہل بیت. تا دم آخر رہوں گا میں وفادار حسین، تا دم آخر رہوں گا میں وفادار حسین. آنکھ سے اوجھل نہ ہو تصویر کردار حسین. ہو میسر روز محشر ہم کو دیدار حسین. ہو میسر روز محشر ہم کو دیدار حسین. رسول کی دعا ہے یہ، آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین و من